بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو، اپنی امت کو اللہ کی ہر مخلوق کے حقوق بتائے بھی ہیں، سکھائے بھی ہیں، اور صرف بتانے اور سکھانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی ذات سے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ آپ نے امت کو جانوروں کے حقوق بھی بتائے، آپ نے امت کو دریا، پانی، سمندر کے حقوق بھی بتائے، آپ نے امت کو فرشتوں کے حق بھی سمجھائے، آپ نے امت کو جنات کے حق بھی سمجھائے۔ پھر رشتہ داریوں میں اگر دیکھیں تو ماں باپ کے حقوق کثرت سے سمجھائے اور ماں باپ کو اولاد کے حقوق سمجھائے، شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھائے، بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھائے۔ اب عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھئی شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پڑھے سمجھے۔ پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو جا کر علماء کی خدمت میں بیٹھ جائیں اور حضرات علماء کرام سے پوچھیں کہ بھئی میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھ پر بیوی کے کیا حقوق لازم اور واجب ہیں، اور اسی طرح لڑکی پر لازم ہے کہ بھئی وہ اب اگر شادی کا مرحلہ ہے تو وہ بھئی سیکھ لے پہلے کہ مجھ پر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ شوہر صرف اپنے حقوق سیکھ لیتا ہے اور بیویاں اپنے حقوق سمجھ لیتی ہیں۔ اب یہ اپنے حقوق کا دعوے دار ہے، وہ اپنے حقوق کی دعوے دار بن کے بیٹھ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ اور رشتہ جو ہے وہ تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اصل عقل مندی یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو وہ حقوق پڑھاؤ جو آپ کی بہوؤں کے ہیں، کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، کل کو کسی سے شادی ہوگی، میری بہو گھر میں آئے گی تو میں اپنے بیٹے کو تو بتاؤں کہ بھئی کسی کی بچی کو بھی آ کے لاہے گا تو دیکھ اس کے حقوق کیا ہیں تیرے اوپر۔ اور ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ حقوق سکھائیں کہ دیکھو بیٹی کل تم دوسرے گھر میں جاؤ گی تو اب وہاں شوہر بھی ہوں گے، تو بھئی دیکھو شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے ماں باپ سے تمہیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو یہ معاملات آج ہے نہیں، تربیت کا ماحول ہمارے گھروں میں اب رہا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے اور مرد پر اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھئی ہماری بہنیں بچیاں یہ سمجھ لیں کہ جب میری شادی ہو گئی اور اب میرا شوہر آ گیا تو اب میرے ماں باپ کے جو حق تھے وہ پیچھے چلے گئے اور مجھ پر میرے شوہر کا جو حق ہے وہ اب سب سے آگے وہ ہو گیا۔ تو ایک بیوی کے لیے شوہر کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ ہے، اب ماں باپ نے بیاہ دیا، شادی کر دی تو بھئی اب ماں باپ کا حق تھوڑا پیچھے ہو گیا، اب شوہر جو ہے ان کی جگہ پر آ گیا، اب جو ہے یہی جو ہے سرپرست بھی ہے عورت کا، اور اب عورت پر لازم ہے کہ بھئی اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔
اور وہی اگلی بات بہنوں کو بچیوں کو یہ سمجھائی کہ دیکھو جب تم کسی کے گھر بھی آ کے جاؤ گی، شادی ہوگی تو دیکھو وہاں پر تمہاری ساس بھی ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھنا اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما گئے کہ مرد پر سب سے پہلا اور زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اب یہاں پر آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں اللہ نبی کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، تو اپنی بچیوں کو پہلے سے اگر یہ تربیت دیں کہ دیکھو بیٹا شوہر بہرحال ہے وہ تمہارا خیال ظاہر لازمی رکھے گا، لیکن کہیں تم اس کی ماں سے اپنا مقابلہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اللہ کے نبی فرما گئے کہ مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ تو اب یہ بات اللہ کرے ہماری بہنیں بچیاں سمجھ لیں تو یہ ساس بہوؤں کے جھگڑے جو گھر گھر کے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے جو ہے وہ کافی حد تک نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت پر شادی کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ پھر اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ فیصلہ کر لو، یہ طے کر لو، کبھی غور کیا کرو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی بھئی وہ کتنی تم سے محبت کرتا ہے، کتنا تمہارا جو ہے وہ اس کے دل میں تمہاری کتنی عقیدت و محبت ہے۔ کیوں یہ بات اس لیے آقا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیویوں یہ سمجھ لو کہ یہ شوہر تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دیکھو بھئی اب یہ شوہر ہے تمہارا، اب اگر اس کے دل میں گھر کرو گی اور اس کے دل کو جیتو گی اور اس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے اور اللہ کے حبیب بھی تم سے راضی ہوں گے۔ بھئی جس نے شوہر کا دل جیت لیا تو بس سمجھ لو اب یہ شوہر جو ہے یہی تمہاری جنت بھی ہے اور یہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ یعنی اگر شوہر، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت دنیا سے اس حالت میں گئی اس کا انتقال ہو گیا اور اس حالت میں دنیا سے جا رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو پھر اس عورت کے جنتی ہونے میں شبہ کوئی نہیں ہے، اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس حالت میں دنیا سے گئی تھی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ اس سے راضی تھا۔ تو یہ اصل میں ایک تنازع اس طریقے پر پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد کہ لڑکیاں سمجھتی ہیں بھئی شوہر پہ زیادہ حق میرا ہے اور ماں کا حق، اس کی ماں کا جو حق ہے وہ اب پیچھے ہو گیا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری بہنیں بچیاں اس بات کو سمجھیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھئی عورت پر شادی کے بعد زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد شادی کر بھی لے تو تب بھی ماں کا حق اس پر زیادہ ہے، اور ماں کا جو خدمت اور ماں کا جو خیال ہے مالی اور ہر اعتبار سے وہ بہرحال بیوی سے بھی اونچا اللہ کے نبی نے اور اللہ نے رکھا ہے۔ تو اگر آج کی بچیاں یہ بات پہلے سے سمجھ لیں تو یہ گھروں میں یوں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور خرابیاں ہوتی ہیں اور معاملہ طلاق اور اللہ معاف کرے علیحدگی کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہماری بچیوں کو، بہنوں کو سمجھنی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے میرا شوہر ہے، لیکن اللہ کے حبیب فرما گئے کہ شوہر تو تمہارا ہے لیکن کسی کا بیٹا بھی تو ہے، تو اس پر زیادہ حق بہرحال اس کی ماں کا ہے، تو تم کہیں اس کی ماں سے اپنا مقابلہ نہ کر بیٹھنا۔ تو یہ اصل جو جڑ ہے نقصان کی، جھگڑے کی، وہ یہ ہے کہ جب بچیاں شوہر
شوہر کے ماں سے اپنی ساس سے اپنا مقابلہ کر لیں تو بس وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی بہنوں بچیوں کو سمجھائی اس حدیث میں کہ دیکھو اب جب تمہارا شوہر آ گیا، شادی ہو گئی، تو بھئی اب شوہر کے حساب سے زندگی گزار لینا۔ اب ہر بات میں یہ نہ کہنا کہ میری ماں اور میرا باپ، میری ماں اور میرا باپ۔ اب شوہر آ گیا، اب ماں باپ کا جو حق تھا وہ پیچھے چلا گیا، اب شوہر کا جو حق ہے وہ تمہارا وہ آگے ہے، سب سے مقدم ہے۔ اب تم اپنے شوہر کو دیکھو۔ اسی لیے اتنی بڑی بات آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو کوئی بھی عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی نمازیں نہ پڑھے، یعنی فرض نمازوں کے لیے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں، فرض روزوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ فرض ہیں، اس میں کوئی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں نوافل کے لیے عورت کو، بیوی کو اتنا پابند کر دیا کہ دیکھو بھئی تم اتنی ذرا محتاط ہو جانا، تم اگر نفلی روزہ رکھنا چاہ رہی ہو تو ذرا شوہر سے پہلے اجازت لے لینا، پھر نفلی روزہ رکھنا۔ اگر شوہر کو نظر انداز کر کے تم نے روزے رکھے تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا روزہ اس کا قبول بھی نہیں ہوگا، اور یہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہگار کہلائے گی۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ بھئی کتنی بات آقا سمجھا رہے ہیں اپنی امت کی بچیوں کو کہ بھئی شوہر کے حقوق تو ذرا دیکھو، شوہر کے حقوق کس قدر تم پہ لازم ہے کہ تم عبادتوں میں بھی اس کی جو ہے وہ اجازت کی محتاج ہو۔ اگر کوئی عورت رمضان میں اعتکاف بیٹھنا چاہے اپنے گھر میں کمرے میں تو شوہر کی اجازت کی محتاج ہے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ بہنوں بچیوں یہ بات سمجھ لو، اب ماں باپ کا حق پیچھے ہو گیا، اب شوہر مقدم ہے، اب تم اس کو دیکھو، اس کے حساب سے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ اب جو بچیاں شادی کے بعد بھی ماں باپ کو مقدم سمجھنے لگتی ہیں کہ جی میرے ماں ہے اور میرا باپ ہے، اور شوہر کو نظر انداز کرتی ہیں، بس وہاں سے پھر جھگڑے کی جڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بھئی بیٹیوں کو یہ باتیں سمجھائیں، دیکھو بیٹی اب ہم تمہارے سرپرست نہیں ہیں، اب یہ شوہر تمہارا سرپرست ہے۔ اور آقا جیسے فرما گئے دیکھو بیٹی اب یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بھئی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اپنے شوہر کے حساب سے چلنا، اب ہمارا حق پیچھے ہو گیا، اب شوہر کا حق جو ہے وہ تم پر مقدم ہو گیا۔ اور یہ بات بھی سمجھائیں ماں باپ اپنی بچیوں کو، بیٹا کبھی شوہر کی ماں سے اپنا مقابلہ نہ کرنا، بے شک تم بیوی ہو اس کی، لیکن اللہ کے حبیب ہمیں یہ درس دے گئے کہ شادی کے بعد بھی مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بات ہم سمجھ لیں، ہمارے بچے بچیاں سمجھ لیں، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے گھروں میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور لڑائی جھگڑے کی جو جڑ ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔